يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی محبت، احترام اور تعظیم و تکریم کے لائق بزرگوں اور بھائیوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، شاید آپ نے ایک عظیم عالم ربانی، ایک عالمی انقلابی رہنما شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ انگریزوں کی حکومت جب ہمارے ملک پر دھوکے اور فریب کے ذریعے مسلط ہو گئی تھی تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس ظالمانہ حکومت کو چیلنج کرنے کی ہمت کرنے والے اور ان کے خلاف ایک بغاوت اور جنگ چھیڑنے والے وہ بہت ہی عظیم رہنما تھے۔ میں ان کی ایک بات پہلے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ اس کی وجہ سے شاید آپ میری بات کو ایک عام بیان اور تقریر نہ سمجھ کر ایک بہت اہم پیغام سمجھ کر غور سے توجہ سے سنیں گے اور سنیں گی۔ انہیں انگریز حکومت نے گرفتار کیا تھا، بغاوت کا مقدمہ چلا کر ان کو ملک سے جلا وطن کیا تھا، اور
مالٹا میں ان کو جیل میں ڈالا تھا، 4 سال وہ وہاں رہے. وہاں سال کے 6 7 8 مہینے اتنی سخت سردی ہوتی تھی کہ -20 اور -30 اور -40 ٹیمپریچر ہوتا تھا. پائپ لائن میں پانی جم جاتا تھا، پائپ لائن پھٹ جایا کرتی تھی، اور ان کو صرف ایک کمبل دیا گیا تھا کہ وہ اسی کو پر لیٹیں، اسی کو بستر بنائیں اور اسی کو اوڑھیں. اور فریزنگ ٹیمپریچر، انتہائی برفیلی ٹھنڈک والے پانی سے ان کو 5 وقت اور تہجد کے وقت وضو کرنا ہوتا تھا. وہ جب 4 سال مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر آئے تو ان کی عظمت کا اب اندازہ اس سے کریں کہ گاندھی جی ایک بہت بڑا جلوس لے کر پیدل گجرات سے مارچ کر کے بامبے کے پورٹ پر ان کا استقبال کرنے کے لیے خود گئے. ان کا ایک جملہ ہے جو میں پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ 4 سال تنہائی میں، جیل کی تنہائی میں مجھے غور کرنے کا بہت موقع ملا. میں بہت سوچتا رہا کہ مسلمانوں کے اس زوال، مسلمانوں کی شکست خوردگی، مسلمانوں کی اس کمزوری اور پسپائی کا کیا بنیادی سبب ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں بہت غور کرتا رہا، پورے قرآن پر سینکڑوں بار غور کیا. قرآن کا ترجمہ بھی انہوں نے اسی جیل کے دنوں میں لکھا. تو 4 سالہ قرآن پر غور کرنے کے بعد میری سمجھ میں مسلمانوں کی کمزوری، پسپائی کے 2 سبب سمجھ میں آئے قرآن کی روشنی میں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. بہت غور سے سنیے گا، مسلمانوں کا مطلب آپ نے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آپ میں سے ایک جب مسلمانوں کا لفظ سنے تو اپنے کو ایکسکلوڈ کر کے دوسرے مسلمانوں کی طرف آپ کا ذہن نہیں جانا چاہیے. آپ کو اس طرح سننا چاہیے جیسے ہم میں سے ایک کے بارے میں الگ الگ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہر مرد، ہر عورت، ہر شخص اپنے جرم کا اقرار کرے، جرم کی سنگینی کو محسوس کرے اور یہ سوچے کہ یہ ہوا کیا. ہم نے فزکس پڑھ لی، کیمسٹری پڑھ لی، بایولوجی پڑھ لی، میتھمیٹکس پڑھ لی، دنیا بھر کی ہم نے سائنسز پڑھ لی، نہیں پڑھا تو اللہ کا پیغام نہیں پڑھا. دوسرا سبب وہ یہ کہتے تھے کہ بہت غور کرنے کے بعد مجھ کو یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کے اندر جو آپس میں اختلاف ہے، الگ الگ مسلک، الگ الگ فرقے، سب ایک دوسرے کو گمراہ کہنے والے، ایک دوسرے کو کافر تک کہنے والے، تو یہ اختلاف دوسرا بڑا سبب ہے. ایک دوسرے بڑے عالم دین جنہوں نے اپنے کانوں سے ڈائریکٹلی حضرت شیخ الہند کی زبانی
اس جیل سے رہائی یا واپسی کے بعد انہوں نے براہ راست اپنے کانوں سے سنی تھی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ آپس کے جھگڑے اور اختلافات اور فرقہ بندیاں یہ بھی نتیجہ ہے قرآن کو چھوڑ دینے، لہذا گھوم پھر کر ایک ہی بنیادی سبب۔ آج میں آپ کے ایمانی جذبے کی قدر کرتے ہوئے اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کی تشنگی، آپ کی پیاس، آپ کی طلب، اس کی قدر کرتے ہوئے میں صرف قرآن کی روشنی میں ہی کچھ بات کروں گا۔ میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میری پوری گفتگو ان تینوں آیتوں کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ پہلی آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بلا شبہ، انڈاؤٹڈلی یہی قرآن سب سے بہترین اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، ہم تلاش نہیں کرتے۔ ہم اپنے سوالوں کا جواب پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکل پارٹیز کے بیانات میں تلاش کرتے ہیں۔ ہم اپنے سوالوں کے جوابات اخباروں اور میڈیا میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ صحیح جواب، قطعی جواب، یقینی جواب، ٹو دا پوائنٹ جواب، اسٹریٹ فارورڈ جواب صرف اور صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ اب اگلی دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی بہت بڑی تعداد، یعنی جن کو پچھلے نبیوں کے ذریعے پچھلی کتابیں دی گئی تھیں، ان کی ایک بڑی تعداد یہ چاہ رہی ہے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تم جو ایمان میں داخل ہو گئے، تم محمد الرسول اللہ کے جانثار بن گئے اور بن گئیں، تم ایمان والے مردوں اور عورتوں سے اہل کتاب کی بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ تم سے ایمان کی دولت چھین لے اور تم کو پھر سے کافر بنا دے۔ یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اور یہ بات وہ اسلام کی سچائی پر کوئی شک کی بنیاد پر نہیں کرتے، انہیں خود یقین ہے کہ اسلام برحق ہے، انہیں بالکل یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ بالکل صحیح رہنمائی دینے والے اللہ کے آخری پیغمبر ہے، صادق اور امین ہے، لیکن انہیں تم سے حسد ہے، جلن ہے، وہ جلسی اور حسد کے مریض ہیں، وہ اسلامی معاشرے کی خوبیاں دیکھ کر تمہارے دل کی خوشی اور روحانی سکون دیکھ کر حسد اور جلن کی وجہ سے تم سے اسلام کی نعمت چھیننا چاہتے ہیں، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، بالکل یقین ہے ان کو، لیکن جاننے اور اچھی طرح یقین کرنے کے باوجود حسد اور جلن کی وجہ سے، قومی اور نسلی غرور کی وجہ سے وہ بالکل نہیں قبول کرنے کو تیار ہیں، بلکہ
صرف یہ بات نہیں کہ وہ قبول کرنے کو تیار نہیں، وہ تو تم سے بھی اسلام اور ایمان کی نعمت کو چھین لینا چاہتے ہیں۔ کیا ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے، کیا آج کل کے حالات پر یہ آیت بالکل چسپاں نہیں ہوتی؟ کیا اس بات کی کوشش حکومت کی پوری طاقت، میڈیا کی پوری طاقت لگا کر، کالجوں کے ماحول کو بگاڑ کر، فلمیں بنا کر، دھمکیاں دے کر، کیا آج کل اس بات کی کوشش نہیں کی جا رہی کہ ہمارے پاس جو ٹوٹا پھوٹا اسلام ہے وہ بھی چھین لیا جائے؟ ہم سے شرک کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، باندھ کر مارا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کہنا پڑے گا، فلاں نعرہ لگانا پڑے گا، ورنہ ہم تم کو جان سے مار دیں گے۔ کیا نہیں لگتا کہ قرآن کی آیت آج کے حالات کی ترجمانی کر رہی ہے؟ میں آپ سے جواب سننا چاہتا ہوں، مجھے جواب دیجیے، بالکل بلا تکلف بتائیے مجھے۔ میں یک طرفہ تقریر کو مفید نہیں سمجھتا، میں انٹر ایکٹیو ٹاک کو بہتر سمجھتا ہوں۔ آپ سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ، آپ کا حق ہے کہ میں آپ سے پوچھوں اور آپ مجھ سے پوچھیں، اور ہمارے درمیان برابری کی بنیاد پر گفتگو ہو۔ اسٹیج پر آ کر بیٹھ جانے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کچھ کمتر ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سینکڑوں لوگ وہ ہوں جن سے اللہ کو مجھ سے کہیں زیادہ محبت ہو، کہیں زیادہ پیار ہو۔ آپ میں ایسی مائیں بیٹھی ہوں جنہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کی بہترین تربیت کی کوشش کی ہے اور کر رہی ہیں۔ آپ میں ایسے علماء اور ایسے والدین بیٹھے ہوں۔ اس لیے میرا حق ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، کیا یہ نہیں لگتا کہ یہ بالکل آج کی جو کوششیں ہیں، آج جو کفر کی دنیا کی خواہش ہے کہ کوئی نیا بندہ اور نئی بندی تو قطعاً اسلام میں نہ آئے، لیکن جو مسلمان ہیں ان سے ہی اسلام کو ہم چھین لیں؟ بالکل وہ مدینہ، اور یہ آیت جو میں نے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی آیت تھی، اور یہ مکی دور کی آیت نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ میں اتری ہے۔ جب مسلمانوں کی حکومت اور اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی، اس وقت بھی یہ سازشیں اور کوششیں جاری تھیں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے دل سے ایمان کو چھین لیا جائے، انہیں مرتد بنا دیا جائے۔ اب جب یہ صورتحال تھی اس وقت، تو اس وقت اللہ نے کیا ہدایت دی تھی؟ اس چیلنجنگ صورتحال کا مقابلہ مسلمان کیسے کرے؟ اللہ نے کیا رہنمائی کی تھی؟ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے تب تک آج کے چیلنجز کا مقابلہ ہم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ قرآن کی رہنمائی سے بہتر کسی لیڈر کی کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتی، کسی پارٹی کی کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ جو المیہ ہے، جو ٹریجڈی ہے، وہ یہ ہے کہ 99% مسلمان مرد اور عورتیں قرآن کو نہیں سمجھتے، اور قرآن کے سمجھنے کو ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ نماز پڑھنے کو بہت سے لوگ ضروری سمجھتے ہیں، حج کرنے کو بہت سے لوگ ضروری سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کو شاید ہی مسلمان ضروری سمجھتے ہوں۔
لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو انجینئر ہیں، قرآن کو سمجھنا تو علماء کا کام ہے، ہم تو ڈاکٹر ہیں، قرآن کو سمجھنا تو علماء کا کام ہے، ہم تو پروفیشنل ہیں، ہم تو کالج کے ٹیچر ہیں، ہم تو جرنلسٹ ہیں، قرآن کو سمجھنا تو مولویوں کا کام ہے۔ اس سے بڑھ کر گمراہی کی بات میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں شاید ہی کوئی اور ہو سکے۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمے لازم۔ قرآن مجید ایمان کو چھین لینے کی اس سازش کا مقابلہ کیسے کریں مسلمان، اس بارے میں رہنمائی دیتے ہوئے پہلی بات کہتا ہے فاعفوا واصفحوا۔ تم کنفرنٹیشن سے بچو، ٹکراؤ سے بچو، نظر انداز کرو، اگنور کرو، چشم پوشی کا رویہ اختیار کرو۔ اللہ کب تک ہم یہ رویہ اختیار کیے رہیں؟ ایک طرف سے ظلم ہوتا رہے، ایک طرف سے جان مال عزت آبرو یہ تو لوٹتا ہی تھا، اب ایمان بھی لوٹنے لگے، تب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹکراؤ مت اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ جو تم کو میں حکم دے رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا، آج کل کے حالات کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ٹکراؤ مت اختیار کرنا، اگنور کرو، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم کوئی اور تم کو ہدایت دیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم تم کو کوئی اور حکم دیں گے، مگر فی الحال ابھی تم کو ہدایت یہ ہے کہ تم ڈائریکٹ کنفرنٹیشن سے بچنا۔ پھر کیا کریں ہم؟ فرمایا دو کام کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ دو کام کرو۔ اب دیکھیے قرآن کو نہ سمجھنے کی انتہا یہ ہے کہ آج اچھے اچھے علماء بھی، اللہ کرے میری یہ بات غلط ہے، مجبوراً کہہ رہا ہوں، اقیم الصلاۃ کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی نماز پڑھو۔ اجتماعی چیلنجز کے مقابلے کے کانٹیکسٹ میں ہدایت دی جا رہی ہے اقیم الصلاۃ۔ اس کا مطلب ہے اپنی ذاتی اور انفرادی نماز کا تذکرہ نہیں ہے صرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، یقین بناؤ، تعلق بناؤ، اپنے دلوں میں اپنے رب کی صفات کو یاد کر کے، اس کی شفقتوں اور رحمتوں کا، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس سے محبت کا رشتہ بناؤ، اس سے تعلق بناؤ۔ صرف انفرادی نماز پڑھنے کی ہدایت نہیں ہے اقیم الصلاۃ میں۔ آپ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، جب اچانک ان کو بیت المقدس سے مکے آنے کا حکم دیا گیا اور مکے آ کر یہ حکم دیا گیا کہ اپنی بیوی کو دودھ دیتے بچے کو یہیں چھوڑو اور واپس جاؤ، اس وقت انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔
اللہ میں نے اپنی فیملی کے ایک حصے کو لا کر یہاں ڈال دیا، اس بے آب و گیا اور ویران اور چٹیل وادی میں۔ آیا ہوں میں بیت المقدس سے، جہاں سرسبزی و شادابی ہے، جہاں گرینری ہے، جہاں بہترین پھلوں کی پیداوار ہے، شاندار موسم رہتا ہے وہاں، اس کو چھوڑ کر یہاں لا کر بسا رہا ہوں اپنی فیملی کو، جہاں نہ کوئی آدم نہ کوئی آدمزاد، زندگی کی کوئی نشانی وہاں پر نہیں، چٹیل میدان۔ کیوں لایا ہوں میں اللہ؟ میرا یہاں فیملی کو لا کر بسانے کا مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے لایا ہوں کہ یہ لوگ، میرے خاندان کے لوگ، میرے بچے، میری نسل یہاں نماز قائم کرے۔ پھر بھائی یقیم الصلاۃ، کیا بیت المقدس میں وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ تھی، کوئی مخالفت نہیں تھی، نبیوں کے گھرانے کی آبادی تھی وہاں نماز پڑھتے رہتے سکون سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقامت صلاۃ کا جو لفظ قرآن بار بار بولتا ہے، اس کا مطلب صرف اکیلے اپنی نماز پڑھنا اکثر جگہ پر نہیں ہوتا، بلکہ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ بندے جو بندوں کی غلامی کر رہے ہیں، مخلوق جو مخلوق کے سامنے جھک رہی ہے، مخلوق کو خالق کے سامنے جھکاؤ، مخلوق کو ان کے رب اور خدا کا تعارف کراؤ، ایک بہت بڑے انقلاب کی داغ بیل ڈالو۔ یہ ایک اجتماعی انقلاب کا عنوان ہے، اقیم الصلاۃ۔ لوگ تم سے ایمان کو چھیننا چاہ رہے ہیں۔ پہلی ہدایت اس میں یہ ہے کہ تم کنفرنٹیشن ابھی مت کرنا، فی الحال مت کرنا۔ یہ ابھی اور فی الحال کا جو لفظ میں بول رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو انڈرلائن کریں سمجھدار لوگ، کیونکہ یہ حکم آگے جا کر بدل جائے گا۔ اس کا اشارہ دے دیا اللہ ہے، حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ۔ اور جب یہ سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہونے لگا یا لگے کہ حالات کیسے بدلیں گے، تو جواب دیا اللہ نے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے حالات کو بدلنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اللہ مکی دور کی کسب پرسی سے نکال کر تم کو مدینے کی اس بہتر آزادی کا ماحول جس اللہ نے تم کو دیا ہے، وہی اللہ آگے کے مرحلے بھی طے کروائے گا، اور آگے آنے والے دن پچھلے دنوں سے بہتر ہوں گے۔ اس وقت تم ایک مضبوط پوزیشن میں ہوگے، اس وقت ہم اس وقت کے حالات کے روشنی میں تم کو ہدایت دیں گے۔ یعنی ہر قدم پر تم قرآن سے پوچھنے کی عادت ڈالو، تم قرآن پر غور کرنے کی عادت ڈالو، قرآن کی رہنمائی لو، ہر ملک کے حالات کے بارے میں، بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں۔ واللہ العظیم، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں، قرآن میں تازہ ترین رہنمائی ہے۔ ایک دوسرا حکم دیا، وآتوا الزکاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تم اپنے فائنینشل ریسورسز، تم اپنی آمدنی، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس طرح استعمال کرو کہ خالی تم عیاشی مت کرو، بلکہ پوری انسانیت اور تمہاری پوری امت وہ اجتماعی اور مجموعی طور پر ترقی کرے۔ میں نے دو لفظ بولے،
اجتماعی اور مجموعی۔ اجتماعی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا محلہ ترقی کرے، صرف اکیلے آپ ترقی نہ کریں، آپ کا خاندان ترقی کرے، آپ کے رشتہ دار ترقی کریں، آپ کا شہر اور ضلع ترقی کرے، آپ کا صوبہ ترقی کرے، آپ کا ملک ترقی کرے۔ یہ مفہوم ہے اجتماعی ترقی کا۔ اسلام انفرادی ترقی کو غلط کہتا ہے، اسلام اجتماعی ترقی کا پیغامبر ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے سنجیدگی سے، پلیز غور کیجئے سنجیدگی سے، کیا ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سماج کے پچھڑ گئے ہوئے لوگوں کی ترقی میں لگایا ہے، یا صرف اپنے ہی زندگی کا معیار ہمارا مکان پچھلے مکان سے بہتر ہو جائے، ہمارا مکان محلے سے نکل کر پوش کالونی میں بن جائے، ہمارے پاس سائیکل کے بجائے بائک اور بائک کے بجائے کار آ جائے، اور کار کا بھی لیٹسٹ ماڈل آ جائے۔ یہ سوچ کبھی اس شخص کی نہیں ہو سکتی جو اسلام کو سمجھتا ہے۔ روایتی مسلمانوں کی یہ سوچ ہو سکتی ہے اور کروڑوں کے ہیں، لیکن یہ اسلام کی سوچ نہیں۔ یہ تو تشریح ہوئی اجتماعی ترقی کی۔ میں نے دوسرا لفظ بولا تھا مجموعی ترقی۔ مجموعی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ترقی ہو دنیاوی اعتبار سے بھی، اکنامیکلی بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، علم اور عقل کے اعتبار سے بھی، روحانیت اور اخلاق کے اعتبار سے۔ ایک ہی قسم کی ترقی ہو، مکان بہتر، سواری بہتر، اسٹیٹس اونچا، لیکن اخلاقی اور روحانی طور پر ہم بینکرپٹ ہوتے جائیں، دیوالیہ ہوتے جائیں، یہ اس کو کوئی سمجھدار آدمی ترقی نہیں کہہ سکتا۔ انسان کی ترقی جب وہ مجموعی اعتبار سے ان ٹوٹیلٹی ہو، کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ ترقی ہو، معاشی لحاظ سے بھی ترقی، علمی اور عقلی لحاظ سے بھی ترقی، ایمان اور کیریکٹر کے لحاظ سے بھی ترقی، تب مانا جائے گا کہ اس آدمی اس کو ترقی ملی ہے۔ اگر میرے بدن کا کوئی ایک حصہ بہت پھول جائے اور موٹا ہو جائے، کوئی ایک ٹانگ، کوئی ایک ہاتھ، اور میں بڑی خوشی سے کہوں کہ دیکھو میں صحت مند ہو رہا ہوں، دیکھو میری صحت کتنی بہتر ہو رہی ہے، میرا ہاتھ کتنا موٹا ہو گیا، تو ایک آرگن کا پھول جانا یہ صحت نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ ہر پہلو سے جو ترقی ہوگی، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، اس کو ترقی مانا جائے۔ اور قابل احترام مسلمانوں، بہت بڑی غلط فہمی ہے، مسلمان بھی اس بات کو بھول گئے ہیں کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ جب بھی نام آیا آپ کا ضرور پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے آنے سے صرف دینی ترقی نہیں ہوئی تھی، صرف اخلاقی اور روحانی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سائنس کی ترقی اللہ کے رسول کے آنے کے بعد ہی کیوں شروع ہوئی؟ دنیا تو ہزاروں سال سے آباد تھی، مگر دنیا اسٹون ایج میں تھی۔ دنیا
میں وہ ترقیاں بالکل نہیں ہوئی جو رسول اللہ کی آمد کے بعد۔ اس کی ایک سمپل وجہ ہے، محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے دنیا کے اکثر انسان اپنے کو سب سے چھوٹا اور دنیا کی ہر چیز کو اپنے سے بڑا سمجھتے تھے۔ ہر ایک کی پوجا، گائے کی پوجا، پیڑوں کی پوجا، گنگا جمنا کی پوجا، پتھروں کی پوجا، کنکر پتھر کی پوجا، سورج چاند کی پوجا، ہر چیز کے سامنے انسان جھکا ہوا ہے۔ یہ تو رسول اللہ کا ایک انقلابی کارنامہ ہے، اور انسانی برادری پر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے انسان کو یہ بتایا کہ تم اس دنیا میں سب سے بڑے ہو، تم سے بڑا صرف اللہ ہے۔ تم سورج سے بڑے ہو، تم چاند سے بڑے ہو، سورج تمہارے لیے ہے، تم سورج کے لیے نہیں ہو، چاند تمہارے لیے ہے، تم چاند کے لیے نہیں ہو، آسمان اور زمین تمہارے لیے ہے، تم زمین اور آسمان کے لیے نہیں ہو، یہ ستارے تمہارے لیے ہیں، یہ پھل پھول، یہ سبزیاں، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ جانور، تمام چھوٹی سی بڑی چیز تمہارے لیے ہے، اور تم میرے لیے ہو، تم سب سے بڑے ہو۔ یہ پیغام رسول اللہ کے آنے کے بعد پوری دنیا میں پھیلا، ورنہ انسان ہر چیز کے سامنے جھکا ہوا تھا، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتا تھا۔ تو جب ہر چیز ایک عبادت اور پوجا کی چیز بنی ہوئی تھی، ایک آبجیکٹ آف ورشپ بنی ہوئی تھی، تو پھر جو چیز آبجیکٹ آف ورشپ ہوتی ہے وہ آبجیکٹ آف ریسرچ نہیں ہوتی۔ کوئی اپنے دیوتا پر ریسرچ نہیں کر سکتا، کوئی اپنے خدا پر ریسرچ نہیں کر سکتا۔ ریسرچ کا دروازہ کھلا جب توحیدی انقلاب آیا محمد الرسول اللہ کے ذریعے، جب شرک، سپرسٹیشنز اور توہم پرستی کے بادل چھٹے، تب لوگوں کو ہوش آیا ہو چاند پر ریسرچ کرنا چاہیے، مٹی پر ریسرچ کرنا چاہیے، لوہے اور تانبے پر ریسرچ کرنا چاہیے، ورنہ ہر چیز کی پوجا ہو رہی ہے۔ پہاڑوں پر ریسرچ ہونا چاہیے، اسپیس پر ریسرچ ہونا چاہیے، غذاؤں اور دواؤں پر ریسرچ ہونا چاہیے، ہر چیز پر ریسرچ ہونا چاہیے۔ تو یہ سائنسفک انقلاب، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا انقلاب، یہ بھی لاکھوں درود و سلام ہوں سیدنا محمد الرسول اللہ کا مرہون منت۔ اخلاقی انقلاب تو آیا، دنیا مانتی ہے، روحانی انقلاب آیا، دنیا مانتی ہے۔ ایسے ایماندار تاجر دنیا کی آنکھوں نے صدیوں سے دیکھے نہیں تھے، ایسی فرما بردار اولادیں دنیا کے والدین نے نہیں دیکھی تھی، سب مانتے ہیں۔ لیکن میں جو دینی اور اخلاقی اور روحانی انقلاب کے ساتھ دنیاوی انقلاب کی بات کر رہا ہوں، تو ایک دو حکم دیے، غور کریں کہ جب تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جانے لگے، جب تم کو واپس کافر اور مرتد بنائے جانے کی پالیسیاں بننے لگے، پریشر پڑنے لگے، تو تمہیں دو کام کرنے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو مضبوط کرو، انسانوں کے رب سے جوڑو، انسان اپنے ہی میں سے کسی انسان کا غلام نہ بنا رہے، انسان صرف اپنے رب کی غلامی قبول کرے۔ اور دوسری ہدایت دی گئی کہ وآتوا الزکاۃ، یعنی وہ اپنا جو فائنینشیل ریسورسز ہیں، تمہارے پاس جو 4 پیسے ہیں،
اس کو خالی اپنی عیاشیوں پر خرچ مت کرو، اس کو تم سماج کی ترقی پر، دینی اور دنیاوی ترقیوں پر، سازشوں کے مقابلوں پر اپنے مال کے اچھے خاصے حصے کو خرچ کرو۔ قرآن رہنمائی کر رہا ہے اور ایسے قرآن بتا رہا ہے جیسے وہ آج کے بھارت کے حالات کے بارے میں، حالات کے ریفرنس دے کر ہمیں رہنمائی دے رہا ہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ لیا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش 99.9% مسلمان نہیں کرتے۔ بہت اچھا مسلمان وہ ہے جو روز تھوڑا سا قرآن بغیر سمجھے پڑھ لیا جائے۔ آپ ڈاکٹر کے نسخے کو بغیر سمجھے پڑھتے رہیے، آپ ڈاکٹر کے نسخے کو استعمال نہ کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا دوا لکھی ہے ڈاکٹر نے، ڈائٹ کے سلسلے میں کیا انسٹرکشنز لکھے ہیں، کیا پرہیز کے سلسلے کی ہدایات دی ہیں۔ آپ روزانہ اس نسخے کو تلاوت کیجئے، وضو کر کے قبلے کی طرف بیٹھ کر، کیا اس نسخے سے بیماری چلی جائے؟ یہی سلوک ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میری زندگی کا مشن بن گیا ہے ہر مسلمان سے یہ گزارش کرنا، اصرار کرنا، خوشامد کرنا، اس کے احترام کے ساتھ ریکویسٹ کرنا کہ تمہارے ذمے ہے، تم چاہے انجینئر ہو، چاہے لائر ہو، چاہے جج ہو، چاہے بزنس مین ہو، چاہے ہاؤس وائف ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم قرآن کو سمجھو۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اس سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں، کہ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے نہیں، علماء کے لیے بس، ہم سے مطلب ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی، تیسری آیت سورہ ابراہیم کی آیت تھی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ تمام پیغمبروں سے ان کے زمانے کے کافروں نے تمام پیغمبروں کو ایک دھمکیاں دی۔ ایک دھمکی ہر پیغمبر کو اپنی قوم سے سننے کو ملی۔ وہ دھمکی کیا تھی؟ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تمہیں ہمارے دھرم میں واپس آنا پڑے گا، ورنہ ہم تم کو اس دیش میں نہیں رہنے دیں گے، تم کو ملک چھوڑنا پڑے گا۔ پھر میں پوچھتا ہوں، مجھے جواب نہیں دیا آپ لوگوں نے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے حالات کے بارے میں قرآن کی آیت؟ حق یہ ہے کہ الفاظ بھی کیا ہیں؟ واپسی، لَتَعُودُنَّ، آج بھی گھر واپسی کا لفظ بولا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آیت آج اتری ہے اور ہمارے ملک کے کانٹیکس میں اتری ہے۔ قرآن اتنی زندہ کتاب ہے خواتین و حضرات، اتنی زندہ کتاب ہے قرآن۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج 9 نومبر 2023 ہے۔ 9 نومبر 2023 کو میری ذات کو جو مسائل پیش آئے، میری فیملی کے جو مسائل پیش آئے، میرے محلے، میرے خاندان، میرے رشتہ دار، میری برادری، میرے ضلع، میرے شہر، میرے اسٹیٹ، میرے ملک، اس میں جتنے نئے چیلنجز آئے، جتنے نئے مسائل آئے، اور پوری دنیا میں جتنے نئے مسائل آج 9 نومبر 2023 کو آئے، رب کعبہ کی قسم ان آج آنے والے مسائل کا تذکرہ
اور الجھنوں کا حل قرآن میں موجود ہے۔ مگر میں کن الفاظ میں کہوں یہ کیا ہوا ہے مسلمانوں کو؟ گائیڈ بک ان کے ہاتھ میں ہے، انہیں ہر چیز ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمام حالات کا تذکرہ، ہر چیلنج کو کیسے تم اس کو فیس کرو اس کے بارے میں پریکٹیکل پریگمیٹک رہنمائی قرآن میں موجود ہے۔ مگر پوری امت حیران و پریشان ہے کہ ہم کیا کریں، کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ اللہ پر کہ اللہ نے ہم کو رہنمائی کے بغیر چھوڑ دیا۔ یہ الزام اللہ پر لگانے کے بجائے اپنی ذات پر لگانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے گائیڈ بک کو گائیڈ بک سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم نے تو قرآن کا استعمال یہ کیا ہے کہ جب لڑکی دلہن بن کر رخصت ہونے لگے تو قرآن کے اوپر اس کو سر پر لے کر دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزار دیا جائے۔ قرآن اس لیے آیا ہے۔ ہم نے قرآن کا استعمال یہ کیا ہے کہ جب ابا یا دادا یا نانا یا نانی مرنے لگے، ان کی آخری سکرات کا عالم ہو، آخری سانسیں آ رہی ہوں اور 15 گھنٹے ہو گئے اور ان کے دم نہیں نکل رہا، تو ہم مسجد کے کسی امام کو بلا کر لاتے ہیں گھر پہ کہ ذرا دادا جان کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ دیجئے تاکہ وہ جلدی سے مر جائے۔ وہ کتاب جو قوموں کو، مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی، ہم اس کتاب کو زندوں کو مارنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری بربادی کا یہی سبب ہے، ورنہ موجودہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی قرآن میں 2 صفحے ایسے نہیں ملیں گے جن میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ لیکن یہ بہت خطرناک غلطی ہے اور کوئی عذر ہرگز قابل قبول نہیں۔ دنیا بھر کی لینگویجز آپ پڑھ سکتے ہیں، دنیا بھر کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ڈارون کی تھیوری آپ پڑھ سکتے ہیں، شیکسپیئر کا پریز آپ پڑھ سکتے ہیں، ورڈسورتھ اور ٹینیسن کی شاعری آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتے۔ ایبسولوٹ بے وفائی ہے، غداری ہے، اور اپنے رب سے اور پیارے رسول سے بغاوت کا اعلان۔ یہ ہماری بربادی کا سبب۔ یہ جو آیت میں نے سورہ ابراہیم کی پڑھی، اس کا پہلے جملے کا میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے کہ ہر زمانے کے کافروں نے اپنے زمانے کے پیغمبروں کو دھمکی دی، اور دھمکی یہ تھی کہ تم ہمارے ملک میں نہیں رہ پاؤ گے، ہمارے دیش میں رہنے کی صرف ایک شکل ہے کہ تم ہمارے دھرم میں واپس آؤ۔ جواب کیا دیا اس کا اللہ نے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو اس کے جواب میں ایک ہدایت بھیجی یا ایک پیغام بھیجا، ایک خبر دی ان کو، اور یہ کہا کہ ان دھمکیوں سے متاثر نہ ہونا، ہم ان دھمکیوں کو ڈی کوڈ کر کے تم کو بتا رہے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، فرمایا ان کافروں میں جو ظالم ہوں گے، ان میں جو ظلم کریں گے، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پورا پروگرام بنا چکے ہیں۔ خطرے میں تمہارا وجود نہیں ہے جن کو دھمکی دی جا رہی ہے، خطرے میں ان کا وجود ہے جو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ وہ ظلم بھارت میں ہو رہا ہو، یا وہ ظلم فلسطین میں ہو رہا ہو، یا وہ ظلم سعودی عربیہ میں ہو رہا ہو، وہ ظلم عربی میں ہو رہا ہو، یا وہ ظلم ہندی اور سنسکرت میں ہو رہا ہو،
یا وہ ظلم انگلش میں ہو رہا ہو، ظلم کرنے والوں کو ہم ڈھیل دیتے ہیں۔ ایک بات بالکل صاف میں بیچ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ جلدی انٹرفیئر نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی خواہش یہ ہے، مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ ظلم کرنے والوں کو 1 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ تباہ کر دے۔ ہماری آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد بد دعا کریں کہ اللہ امریکہ کو تباہ کر دیجیے، تو اللہ کی طرف سے جواب آئے بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا، جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا، اوکے۔ سر تسلیم خامیہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ ہم تو پہلے ہی تباہ کر دیتے، آپ تو ہمارے داماد ہیں، ہم تو آپ کے بہت نخرے سہتے ہیں بھائی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے فجر میں دعا مانگی، بس ظہر تک انتظار کیجیے، امریکہ شمالی، امریکہ جنوبی، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ سب تباہ، اٹلانٹک میں سب ڈبو دیے جائیں۔ اب مسلمانوں کو اور خوشی ہوئی، انہوں نے ظہر میں دعا مانگی کہ اللہ وہ جو برطانیہ ہے نا، UK انگلینڈ، وہ بھی کچھ کم بدمعاش نہیں ہے، وہ بڑا شیطان ہے، چھوٹا شیطان ہے، تو اللہ میاں یہ برطانیہ اور فرانس اور کینیڈا ان کو بھی تو تباہ کیجیے۔ تو فوراً اللہ میاں جواب دیں گے اوکے بالکل ٹھیک ہے، اٹس مائی پلیزر، آپ جو فرمائیں گے وہ ہم کریں گے، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ سوچ سمجھ کے سنیے میں کیا بول رہا ہوں۔ مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہماری بات مانیے، یہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ۔ اور اللہ میاں کہیں بہت اچھا، اثر تک کا وقت دے دیجئے، آپ نے جن ملکوں کا نام لیا ہے وہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ پھر آپ چلے گئے بریانی کباب کھانے، عصر کی نماز کے بعد پھر آپ نے سوچا کہ اللہ میاں وہ چائنا جو ہے نا وہ بھی بہت بدمعاش ہے، جس طرح ان کی ناک چپٹی ہے ویسے ان کا دماغ بھی چپٹا ہے، ان کو بھی تباہ کیجیے، ختم کیجیے۔ اچھی بات ہے، آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ اب اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بھیج دیں گے جن کو تباہ کرنے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے وہ بد دعا، اس کو بد دعا، وہ تباہ، یہ ہمارا کام، یہ ہے مسلمان، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارا رشتہ اقوام عالم سے یہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، جناب یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان میں سے جو ظلم کرنے والے لوگ ان کو ہم یقیناً ایک مدت تک مہلت دینے کے بعد پھر رسی کھینچیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ڈھیل دیتا ہوں، رسی کو اور ڈھیلا کر دیتا ہوں، وہ ظالم لوگ اور پاگل بن جاتے ہیں، کوئی انٹرفیئر کر ہی نہیں رہا۔ جب ان کا ظلم اسکائی لمٹ تک پہنچ جاتا ہے تب میں ان کو اوندھے منہ گراتا ہوں۔ کاش کے لوگ پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ مجھے مسلمانوں سے ایک محبت بھری شکایت اور ہے، میں دنیا کی بہت قوموں کے ساتھ انٹریکشن رکھتا ہوں، کرسچنز کے ساتھ میرے بہت تعلقات ہیں، سکھوں کی مذہبی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ میرے بڑے گہرے تعلقات ہیں، برہمنز کی لیڈرشپ کے ساتھ، راجپوت لیڈرشپ کے ساتھ، لنگایت لیڈرشپ کے ساتھ، بدھسٹ لیڈرشپ کے ساتھ، نیشنلی اور انٹرنیشنلی اچھا خاصا میرا رابطہ رہتا ہے۔ میں بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خدا کرے کہ میری یہ بات غلط ہو۔ سب سے کم پڑھنے اور مطالعہ کرنے والی کوئی قوم اگر دنیا میں اس آسمان کے نیچے ہے تو وہ مسلمان ہے۔ مسلمان اپنے پیسے کو سب سے زیادہ کھانے پر خرچ کرتا ہے، کپڑوں پر خرچ کرتا ہے، دکھاوے پر خرچ کرتا ہے، شادی بیاہ پر خرچ کرتا ہے، رسموں پر خرچ کرتا ہے، جہیز اور تلک میں خرچ کرتا ہے، پتہ نہیں کن واہیات چیزوں میں خرچ کرتا ہے۔ اور دنیا کی سمجھدار قومیں اپنے پیسے کو کتابوں کے خریدنے پر خرچ کرتی ہیں۔ جس قوم کی تربیت کا
سلسلہ شروع ہوا تھا اقرا سے، پڑھو، وہی قوم دنیا میں سب سے کم پڑھنے والی قوم۔ ہمارے نوجوان بچے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، کاش کہ یہ بات غلط ہوتی، ہمارے نوجوان بچوں کی بڑی تعداد ڈرگس کی عادی ہو گئی ہے، اور ڈرگس کی عادت پڑنے کے بعد پڑھنے کا شوق باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک میڈیکل حقیقت ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل حقیقت ہے۔ جو نشے کا عادی بنے گا وہ کبھی نہیں پڑھ سکتا، اس کے برین کے اندر کنسنٹریشن کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی عبادت کو پڑھ کر غور کر کے اس کو سمجھنے کی صلاحیت ٹوٹلی ختم ہو جاتی۔ اور میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بہار کے کالجوں میں پڑھنے والے نوجوانوں میں، یہاں تک کہ لڑکیوں میں بھی، مجھے یہ بتایا ہے یہاں کے لوگوں نے کہ ڈرگس کی عادت بھیانک طریقے پر پھیل گئی۔ میں جانتا ہوں یہ سازش کے تحت پھیلائی جاتی ہے۔ بہار کے لوگوں کو اپنی صلاحیت کا خود پتہ نہیں ہے۔ بہار کے لوگوں کو اللہ نے جو ذہانت دی ہے، بہار کے لوگوں نے جو اللہ نے جو سمجھ دی ہے، جو انٹلیکچول ایبیلٹی دی ہے، وہ شاید ہی کسی اور صوبے میں ہو۔ لیکن نوجوانوں کی یہ صلاحیت، نوجوانوں کی یہ ذہنی اور فکری اور عقلی صلاحیت، یہ کنسٹرکٹیو رخ پر استعمال نہ ہو جائے، اس کے لیے فاسسٹ فورسز نے ہمارے نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو بھی ترکیب کے ساتھ ڈرگس کا عادی بنایا ہے۔ بہار پر تو میرا کوئی ریسرچ نہیں ہے، یہ تو مجھے یہاں اس سفر میں معلوم ہوا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں پہلے امیجن نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہار جس نے عظیم رہنما پیدا کیے، عظیم شاعر اور ادیب پیدا کیے، عظیم پولیٹیکل تھنکرز پیدا کیے، ریولیوشنری مزاج کے لوگ پیدا کیے، وہ بہار جس نے ایمرجنسی کی طاقت کو اکھاڑ کر پھینک دیا، جس نے دیش میں ڈیموکریٹک ویلیوز کو دوبارہ اس ملک میں اسٹیبلش کیا، وہ بہار کے لڑکے اور وہ بھی مسلمان اور لڑکیاں وہ ڈرگس کی عادی ہو رہی ہیں۔ It's really very difficult for me to believe it. بہت مشکل ہے۔ پنجاب پر میں نے ریسرچ کیا تھا۔ پنجاب کے سکھ نوجوانوں کو 1984 کی سکھوں کی بغاوت کے بعد ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے پلاننگ کے ساتھ پنجاب کے نوجوانوں کو ڈرگس کا عادی بنایا ہے۔ چنانچہ ان کی نسلیں تباہ ہو گئی، ہائر ایجوکیشن میں جانا بند ہو گئے۔ مجھے پنجاب کے سب سے بڑے مذہبی رہنما نے بلایا، گولڈن ٹیمپل ہرمندر صاحب دربار صاحب، جو سکھوں کا پوری دنیا کا سب سے بڑا مذہبی سینٹر ہے، اس کے سب سے بڑی قائد نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر یہ کہا کہ نعمانی صاحب آپ کی بات میں ایک عجیب اثر ہے۔ میں تو حیران ہو گیا، میں نہیں جانتا تھا کہ میری تقریروں کو یوٹیوب پر سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پنجاب میں جگہ جگہ یوتھ کلب قائم کر چکا ہوں اور سکھ نوجوانوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو وہاں جمع کروں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اصل ایڈریس آپ کریں گے، سکھ نوجوانوں کو سمجھائیے کہ وہ ڈرگس چھوڑ دیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا کرم ہے، 2 سکھ ممبرز آف پارلیمنٹ مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کرائم برانچ نے اور کرائم بیورو آف انڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ پنجاب کے سکھ نوجوانوں میں ڈرگ کی جو لت تھی وہ آلموسٹ 11% بچی ہے۔ اس کا مطلب 89% وہ نوجوان وہ گویا ڈرگ کی لعنت سے نکل آئے۔ اللہ کا ایک پلان ہوتا ہے، اللہ کے پلان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ جلدی انٹرفیئر نہیں کرتے،
کوئی الزام اللہ پر یہ نہیں دے سکتا کہ آپ نے بہت جلدی سزا کی کارروائی شروع کر دی. آپ نے ہم کو سوچنے کا موقع تو دیا ہوتا، توبہ کرنے کا، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا موقع تو دیا ہوتا. آپ نے تو بہت جلدی ہم پر عذاب بھیج دیا. بہت جلدی اللہ نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے. نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال اللہ نے موقع دیا. اتنا پیشنٹلی اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں اور بندیوں سے پیار ہے. وہ ہندو ہوں، وہ کرسچن ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ بدھسٹ ہوں یا ایتھیسٹ ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ اللہ کے بندے ہیں. اور اس پوری دنیا کی چیزوں کو اللہ نے انہی کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ جلدی سزا نہیں دیتے. ایک باپ اپنے بیٹے سے جلدی نا امید ہو جاتا ہے، مگر ایک ماں اپنے بیٹے سے جلدی نا امید نہیں ہو. وہ تو یہ تک کہتی ہے ماں کہ میرا بچہ تو بہت اچھا تھا، یہ تو اس کو فلاں کی صحبت اور دوستی نے برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے ہر بندے سے، صرف مسلمانوں سے نہیں. ہم اللہ اور بندوں کے رشتے کو پہچانے ہی نہیں، اس لیے اللہ بہت دن تک ڈھیل دیتا ہے، انتظار کرتا ہے. لعلہم یتضرعون، شاید وہ کچھ باز آ جائیں، ریوزٹ کر لیں، اپنے کو کریکٹ کر لیں. اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں عذاب نہیں دے رہا. آج 34واں دن ہے فلسطین میں جو آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. آج 34واں دن ہے. 11,500 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں 5,000 یا 4,500 بچے ہیں، 3,000 عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ینگ گرلز ہیں. پورا شہر کھنڈر بنا دیا گیا، لوگ ہوملیس ہو گئے، سردی کے موسم میں سڑکوں پر زندگی گزار رہے ہیں. لیکن سلام ہے ان کو، ہر ایک کی زبان پر ہے الحمدللہ. دنیا کفر حیران ہے، پوری دنیا کے لوگ حیران ہیں. امریکہ میں بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. خود یہودی اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ جو بیانات دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ غزہ کے ان لوگوں کے پاس کون سی روحانی طاقت ہے. اتنی تکلیفوں میں ہیں مگر ایک شکایت نہیں ہے. قوم کا ایک فرد بھی نہیں کہہ رہا وہ حماس والوں یہ تم نے کیا کر دیا کہ ہم مصیبت میں پھنس گئے. پوری قوم کہہ رہی ہے ہم تمہارے ساتھ. ایک انسان نہیں کہہ رہا. لڑکیاں، ینگ لڑکیاں، نوجوان بچیاں، نئی شادی شدہ دلہنیں، وہ قرآن اندازی کروا رہی ہیں. وہ بار بار اپنا نام پیش کرتی ہیں. میں جانا چاہتی ہوں ایک مہم میں. وہ کہا جاتا ہے کہ تم کو ابھی نہیں لیں گے، تم تھوڑے دن انتظار کرو. تو وہ روتی ہے، صدقہ نکالتی ہے، دعا کرتی ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے. روزہ رکھتی ہے کہ اللہ مجھے کیوں محروم کر رہے ہیں، اللہ مجھے چن لیجئے. کاہے کے لیے چن لیجئے؟ اللہ مجھے شہادت کے لیے چن لیجئے. اللہ مجھے مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے چن لیجئے. اللہ مجھے ان ظالم بدماشوں سے لڑنے اور مقابلے کے لیے اللہ مجھے چن لیجئے، مجھے محروم نہ کیجئے. ایک وہ عورتیں ہیں، ایک ہماری عورتیں، ایک وہ مرد ہیں، ایک ہمارے مرد ہیں، ایک ہم ہیں، ایک ان کے نوجوان ہیں، ایک ہمارے نوجوان، جو سینما ہالوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو موبائل پر پورن فلمیں دیکھتے ہیں،
جو موبائل سے گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں، جو انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو گرلز کالج کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر لڑکیوں کا انتظار کرتے ہیں، تف ہے ایسے نوجوانوں کا۔ جن لوگوں کو دھمکی دی جا رہی تھی کہ تم کو دیش چھوڑنا پڑے گا، قرآن ان سے کہہ رہا ہے تھوڑا انتظار کرو، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان ظلم کرنے والوں کا ہم صفایا کریں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ، اور پھر ملک میں ہم تم کو عزت اور سکون کے ساتھ رہنا مقدر کریں گے۔ تم حکمراں ہوگے، تم محبوب ہوگے، تم عزت والے ہوگے، دیکھنا تھوڑا انتظار کرو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، لیکن آگے ایک بات اور کہتا ہے قرآن، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، میرا یہ وعدہ ان مسلمانوں کے ساتھ پورا ہوگا جو آخرت میں میرے سامنے حاضری کا خیال کر کے احتیاط کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، ان کے ساتھ میرا وعدہ ہے۔ اور آج دربندہ کی اس سفر کے موقع پر اس آخری مجلس میں میں آن ریکارڈ یہ کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ تھوڑے دن کی بات اور ہے، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اسرائیل ہی نہیں ذلیل ہوگا، شکست کھائے گا، پیچھے ہٹے گا، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا طاغوت، دنیا کا سب سے بڑا فرعون، امریکہ کی تکبر غرور اسرائیل کے ریگستانوں میں دفن ہو۔ وہاں کے نوجوان صرف اسرائیل سے نہیں لڑ رہے ہیں، امریکہ کی فوج براہ راست لڑ رہی ہے، اور وہ حیران کن معاملہ کر رہے ہیں۔ کل بیان دیا اس کمانڈر نے جس نے بندوق سے اسرائیل کے 5 فائٹر جیٹ گرائے۔ پوری دنیا کے ڈیفنس کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انبلیویبل ہے، یہ امپاسبل ہے، یہ بھاری بھرکم جہاز ان کو گرانے کے لیے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل چاہیے ہوتے ہیں، ان سے بھی آسانی سے نہیں گرتے جہاز، اور ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ میزائل ہیں ہی نہیں، ان کے پاس ٹینک نہیں، ان کے پاس ہوائی جہاز نہیں، ان کے پاس ریڈے کے بندوق ہے جو انہوں نے خود بنائی ہے اور سرنگوں کے اندر بنائی ہے۔ اور کیا کیا، ریکارڈ آ رہا ہے، آواز سننے میں آ رہی ہے، وہ دعا پڑھتا ہے وہ نوجوان، اللہم سدد رمینا، اللہم سدد رمینا، قرآن کی آیت پڑھتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور یہ پڑھنے کے بعد وہ بندوق کا فائر کرتا ہے، اور دنیا کے ڈیفنس ایکسپرٹس حیران ہیں کہ وہ ہوائی جہاز ایک گولی لگ کر آگ کا شعلہ بن کر زمین پر آ کر گر جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا۔ اسرائیل کے کمانڈر نے ایک فرانسیسی ٹیلی ویژن اسٹیشن پر آ کر کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان حماس کے لوگوں کی طرف سے جنات کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، ہم انسانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر جنات کا مقابلہ کیسے کریں؟ ارے بیوقوفوں، وہ جنات نہیں تھے، وہ بدر میں اترنے والے فرشتے تھے۔ ایک ہم ہیں کہ شرک قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، نمستے اور نمسکار قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، جھکتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں اور آپ سب، میں اس لیے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے اندر خدا کرے غیرت جاگے اور آپ اپنی بڑوں کی رہنمائی کے مطابق کس وقت کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ ہماری بچیوں کے سروں پر سے حجاب نوچا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، ہماری باپردہ بچیوں کے لیے کالج کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ کہاں ہیں مسلمان مالدار؟ صرف اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے اللہ نے تم کو پیسہ دیا ہے،
تم لڑکیوں کے کالج نہیں بنا سکتے، تم لڑکیوں کے ہاسٹل نہیں بنا سکتے تاکہ بچیاں ہماری اگر کسی دوسرے کالج میں جانے پر مجبور ہیں تو 6 گھنٹے وہاں گزاریں گی میکسیمم، اور 18 گھنٹے ہمارے ہاسٹل میں گزاریں گی۔ ہاسٹل میں ان کو درس قرآن ملے گا، ان کو قرآن کو سمجھایا جائے گا، ان کو اللہ کے رسول کے دامن سے جوڑا جائے گا۔ صحابہ کی عظیم عورتیں، اسلامی تاریخ کی عظیم انقلابی خواتین کی تاریخ ان کو بتائی جائے گی، ان کو حضرت خنسا کا تعارف کرایا جائے گا، حضرت خولہ کا تعارف کرایا جائے گا۔ بڑے بڑے لشکر الٹ دیے حضرت خولہ، ایک اکیلی عورت، دنگ رہ گئے حضرت سعد بن وقاص، ان کے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سپاہی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ایک عورت ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر مردانہ لباس پہن کے سوار ہو کے گئیں تاکہ انہیں کوئی عورت سمجھ کے جنگ سے ہٹا نہ دے، کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم پیچھے جاؤ۔ وہ مردوں کا لباس پہن کے گئی حضرت خولہ، اور ایک عورت خولہ کی تلوار نے ان دہشت گرد اور آتنکوادیوں کی 3 صفیں الٹ دی، یعنی 300 لوگوں کی گردن پر۔ وہ لشکر گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے پر مجبور ہوا۔ ہماری عورتیں یہ تھیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کو ایک قلعے کے اندر محفوظ کر کے روک بند کر دیا اور خود خندق کھودنے میں لگے، اور مردوں کے ذمے یہ تھا اور اللہ کے رسول نے اپنے ذمے لیا تھا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رونا آتا ہے۔ 1 مہینے تک صحابہ کرام خندقیں کھود کر خندقوں میں پہرا دیتے رہے۔ سخت برفیلی ہوا چل رہی تھی، مدینے میں سردی جب پڑتی ہے تو شباب کی پڑتی، کب کب کانپ رہے تھے صحابہ، اور مزید یہ کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک کے پیاس سے صحابہ نے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول اب برداشت نہیں ہوگا، بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے، اور اپنا کرتا اوپر اٹھا کر صحابہ نے دکھایا کہ بھوک کی وجہ سے اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے ہم سب لوگ اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا اوپر اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ ان کے پیٹ پر تو 1 پتھر بنا تھا اور اللہ کے رسول کے پیٹ پر 2 پتھر بنا۔ کئی دن سے آپ کے پیٹ میں کھجور نہیں گئے۔ اس موقع پر عورت کا کردار کیا تھا؟ جس قلعے میں عورتیں حفاظت کے لیے حضور نے بند کرا دی تھی، اس قلعے کی نگرانی اور ذمہ داری حضرت حسان ابن ثابت کے حوالے تھی۔ حضرت حسان ابن ثابت بڑے زبردست اسلامی شاعر تھے، لیکن جنگ کے میدان کے آدمی نہیں تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا وہ قلعے کی فصیل پر چڑھ کر نگرانی کر رہی تھی، ان کی نظر پڑی کہ دور ایک یہودی فوجیوں کے انداز سے کرال کرتے ہوئے آ رہا ہے، جھاڑیوں کے درمیان رینگتا ہوا کہ اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ حضرت صفیہ نے اوپر سے پکارا حضرت حسان کو اور کہا، حسان ادھر دیکھو، وہ ایک یہودی آ رہا ہے، بہت برے ارادوں سے آ رہا ہے، راستہ روکو اس کا۔ تو حضرت حسان نے عجیب جواب دیا، کہا، میں اگر جنگ کے میدان کا آدمی ہوتا تو آپ عورتوں کے پاس نہ ہوتا، میں میدان میں ہوتا، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ حضرت صفیہ نے کیا کیا؟ حضرت حسان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی کمنٹس پاس نہیں کیے، کوئی تنقید نہیں کی، کچھ برا بلا نہیں کہا، بلکہ آپ نے یہ کیا کہ آپ حضرت صفیہ نے
ایک بڑا سی چٹان ہاتھ میں لی اور وہ تاک میں رہی. جب وہ قلعے کے قریب تک پہنچا اور رینج میں آیا تو حضرت صفیہ نے نشانہ لگا کر اس پتھر کو اس طرح لڑکایا اور پھینکا کہ اس کا سر کچل گیا اور وہیں اس ظالم سے زمین پاک ہو گئی. اب حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے یہ کہا کہ بھائی اب تو مر گیا ہے, اب تو نہیں ڈرو گے, اب اس کا سر کاٹ کے ادھر پھینک دو تاکہ ادھر یہ میسج چلا جائے کہ قلعے میں صرف عورتیں نہیں ہیں. وہ یہی چیک کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ اگر قلعے میں صرف عورتیں ہوں گی تو ہم تو چڑھائی کر دیں گے قلعے پر. اس زمانے کی عورتیں آج کے مردوں سے ہزاروں گنا زیادہ مضبوط ایمان والی, مضبوط حوصلے والی تھیں. وہ نہیں برداشت کر سکتی تھیں کہ ان کے بچے اور بچیوں کو شرک سکھایا جائے. وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی, اس لیے کہ ان کی تربیت ایمانی ہوئی تھی. ہم اور آپ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بار پھر فلسطین کی زمین پر صحابہ کے نمونے, صحابیات کے نمونے اللہ دکھا رہے ہیں. اب بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے اور اب بھی ہم موبائل سے کھیلتے رہیں گے, اب بھی ہم رات میں دیر سے سوئیں گے, صبح دیر سے اٹھیں گے, اب بھی ہمارے خیالات اور اعمال گندے ہوں گے, اب بھی ہمارے دل میں غریبوں کا درد نہیں ہوگا, کسانوں اور مزدوروں کا درد نہیں ہوگا, اس ملک کے دبے کچلے دلتوں کا درد نہیں ہوگا, اس ملک کے اوبیسیز کا درد نہیں ہوگا, اس ملک کے تمام انسانوں کا خاص طور پر غریبوں اور کمزوروں کا درد نہیں ہوگا, اور ہم اپنے پیسے کو, اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کریں گے, بس کھانے پینے میں, کپڑوں میں, میک اپ میں, شادیوں کے فنکشن میں, اسی میں لٹاتے رہیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے. انی لکم نذیر مبین, میں صاف صاف آگاہی دینا چاہتا ہوں. ان کے کیا پلان ہیں, ان کے کیا عزائم ہیں, آپ ناواقف نہیں ہیں. جان اور مال یہ تو بہت زمانے سے مسلمانوں کی لٹ رہی ہے. آپ کے بہار کا بھاگلپور کا فساد, بھاگلپور کا قتل عام, جس نے ہر شریف ہندوستانی کا سر جھکا دیا تھا. بھاگلپور کے کھیتوں میں جیسے گوبھی کا پھول کھیت کے اوپر نظر آتا ہے, ویسے ہی ہزاروں مسلمانوں کے کھوپڑیاں بھاگلپور کے کھیتوں میں گاڑ دیے گئے تھے. جمشید پور اور راول قلعہ اس وقت وہ بہار کا حصہ تھا. کیا ہوا تھا اس وقت, کیسا قتل عام ہوا تھا, اور اس کے بعد ہر کچھ دن کے بعد کیا ہو رہا ہے. کیا ہمیں ڈر جانا چاہیے, کیا ہمیں گھبرا جانا چاہیے, کیا اللہ سے اپنے تعلق کو نہیں بڑھانا چاہیے, کیا اپنے مال کو ملک کی مضبوطی کے لیے, قوم کی مضبوطی کے لیے اور اجتماعی اور مجموعی ترقی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. مال کا صحیح استعمال کسی قوم کو طاقتور بنا کر رہتا ہے, اور مال کا غلط استعمال کسی بھی قوم کو ذلیل اور رسوا کر کے رہتا ہے. بہت بڑی طاقت ہے مال میں. لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله للناس قياما. قیام للناس یہ ایک لفظ ہے قرآن میں, صرف 2 جگہ آیا ہے. ایک تو کعبے کے بارے میں کہا کہ یہ بیت اللہ کو خالی پتھر کی عمارت مت سمجھو, یہ بیت اللہ انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے. جس دن یہ بیت اللہ گرا دیا جائے گا اسی دن قیامت آ جائے. اب تو سائنٹیفک ریسرچز عجیب طریقے کے سامنے آئے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے
جیولوجی کے پروفیسرز کی ایک کمیٹی نے 7 سال کی محنت کے بعد اپنی ریسرچ رپورٹ شائع کی۔ اس ریسرچ میں جیولوجی کے ماہرین، جن میں ایک بھی مسلمان نہیں، کرسچنز ہیں اور جوز ہیں، ان کی رپورٹ یہ ہے 7 سال ریسرچ کے بعد کہ یہ جو گلوبل زمین کی گردش ہے اور زمین جو ٹھہری ہوئی ہے اور زمین جو قائم ہے اور اس پر جو انسانیت زندہ ہے، یہ 24 گھنٹے مسلمان کعبے کے چاروں طرف جو طواف کرتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے۔ عجیب چیز ہے وہ گریوٹی، انہوں نے ثابت کیا ہے سائنٹیفکلی کہ وہی جگہ ہے زمین کے بیچ و بیچ میں ویداز میں صاف بھوشوانی آئی تھی کہ زمین کی نابھا میں، پرتھوی کی نابھا میں ہم انتم سندیشتا کو بھیجیں گے۔ زمین کی ناف میں، اور ناف انسان کے بدن کے سینٹر میں ہوتی ہے۔ مکہ پورے گلوب کے بالکل بیچ و بیچ میں ہے اور اس کے بیچ و بیچ میں کعبہ ہے۔ اب یہ جو چاروں طرف طواف ہوتا ہے، یہ طواف سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق یہ انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے۔ 1445 سال پہلے قرآن میں اللہ نے کعبے کا یہ راز فاش کیا تھا کہ کعبے کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ یہی لفظ جو کعبے کے بارے میں اللہ نے بولا، یہی لفظ مال کے بارے میں بولا، پیسوں کے بارے میں۔ لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله للناس قياما۔ ایسے بیوقوفوں کو اپنا مال مت دینا، وہ مال جو اللہ نے تمہاری بقا کا، انسانیت کے باقی رہنے کا جس مال کو ذریعہ بنایا۔ غور کرو، جو لفظ اللہ نے کعبے کا مقام بتانے کے لیے استعمال کیا، وہی لفظ اللہ نے مال کی اہمیت سمجھانے کے لیے استعمال، اور ہم اس مال کو کہاں اڑا رہے ہیں؟ ہزاروں مطلقہ عورتیں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، ہزاروں بیوہ بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، ہزاروں یتیم بچے تعلیم نہیں پا پاتے، ہزاروں بیمار ان کا علاج نہیں ہو پاتا۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو اللہ نے اس ملک میں پیدا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے زکوٰۃ و صدقات کا اجتماعی نظام قائم کریں۔ میں نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد فوراً ایک نظام بزرگوں کے حکم پر شروع کیا تھا، اور اس وقت صرف ایک بات تھی میری زبان پر کہ ہر مرد اور عورت 1 روپیہ روز نکالیں اور 1 گھنٹہ روز نکالیں لوگ، اور اس 1 روپیہ کو استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ 1 روپیہ ہر مسجد میں جمع ہو اور مسجد سے مرکزی آفس میں آئے۔ میں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا رحمان فاؤنڈیشن کے نام سے، اور اس میں بڑھ چڑھ کر لوگوں نے حصہ لینا شروع کیا، اور 1-2 سال کے اندر لکھنؤ شہر میں رحمان فاؤنڈیشن اس مقام پر پہنچ گیا کہ لکھنؤ کے بڑے بڑے ہاسپٹل، پرائیویٹ بھی اور سرکاری بھی، لکھنؤ کے میڈیکل کالج، لکھنؤ کا PGI پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ، وہاں سے ہمارے پاس لیٹر آنے لگے، کیونکہ ہم نے سب جگہ لیٹر بھیجے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی غریب مریض آئے، جتنا بھی مہنگا علاج ہو، پلیز آپ اس کو ایڈمٹ کر لیجئے اور ہم کو خالی انفارم کر دیجئے کہ اس کے علاج کا بجٹ اتنا ہوگا، اور ہم کو تھوڑا موقع دیجئے، اس مریض کے علاج میں کمی مت کیجئے۔ ہم within no time ہم اس مریض کا پورا پیمنٹ کریں گے۔ 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ اس وقت، آج کل تو 15-20 لاکھ کی بات ہوتی ہے۔ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے آپریشن، لیور ٹرانسپلانٹیشن کے آپریشن، سرجری، انتہائی کمپلیکیٹڈ بیماریوں کے مریض اسپتال میں جاتے تھے، بڑی عزت کے ساتھ ان کو ایڈمٹ کیا جاتا تھا، اور ہاسپٹل کی طرف سے ہمارے نام ایک لیٹر آتا ہے کہ بھائی یہ مریض آیا ہے، اس کے بارے میں میڈیکل بورڈ کی اوپینین یہ ہے، ہم انیکس کر رہے ہیں۔
اور جو ٹوٹل اسٹیمیٹ ہے وہ 2 لاکھ ہوگا، 1.5 لاکھ ہوگا، 3 لاکھ ہوگا۔ تو ہم فوراً ان کو خط کے ذریعے جواب دیتے تھے اور دیتے ہیں کہ پلیز کیری آن، آپ اس کا بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ کیجیے، بل پیمنٹ کی ذمہ داری ہماری۔ اور ہم کیا کرتے تھے، ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا تھا، ہم مسجدوں میں اعلان لگا دیتے کہ فلاں ہاسپٹل کے وارڈ نمبر اتنے میں، بیڈ نمبر اتنے میں ایک مریض ایڈمٹ ہے، اس کے علاج کا یہ خرچہ ہے، اور اس کے ساتھ میں ہاسپٹل کے لیٹر کی کاپی مسجدوں میں لگا دیتے تھے، اور لوگوں سے گزارش کرتے تھے کہ آپ سے جو ہو سکے اس بھائی اس بہن کے علاج میں آپ مدد کیجیے۔ اب یقین مانیے جو انقلاب اس کے ذریعے آیا ہے، اگر میں آپ کو واقعات سنانے شروع کروں تو شاید رات ہو جائے گی، میں 2% بھی نہیں سنا۔ صرف ایک بات سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میں دلی سے مدراس کی فلائٹ میں جہاز میں بیٹھا، اس وقت پرائیویٹ ایئر لائنس نہیں تھی، صرف انڈین ایئر لائنس کی سروس تھی۔ اس میں اخبار جو دیا گیا وہ لکھنؤ سے نکلنے والا پائنیئر اخبار تھا۔ اس اخبار میں نے خبر پڑھی کہ گورنر ہاؤس کی دیوار کے نیچے ایک عورت جس کا پورا بدن 75% آگ میں جل گیا، گورنر ہاؤس کی دیوار کے نیچے پڑی ہوئی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ یا بچی ہے اور کوئی نہیں۔ اور 75% برن کا مطلب، اگر یہاں ڈاکٹر موجود ہیں جانتے ہیں کہ اس کا بچنا میڈیکل تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے چنئی ایئرپورٹ پر اتر کر فوراً ایئرپورٹ کے فون سے اپنے آفس میں لکھنؤ میں فون کیا اور میں نے کہا کہ بھائی میں نے یہ خبر پڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی پڑھی ہے، اور ہم لوگ ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں ڈاکٹر کی اور لیڈی ڈاکٹرز کی، اور ہم لوگ بس جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بس میں نے اسی لیے فون کیا، آپ لوگ فوراً جائیے اور اس اللہ کی بندی کو جلدی سے جلدی کسی اچھے ہاسپٹل میں شفٹ کیجیے۔ تو ایک لیڈی ڈاکٹر کو ساتھ میں لے گئی ہماری ٹیم، وہ بھی رحمان فاؤنڈیشن کی بڑی اچھی والنٹیئر، شہر کی بڑی مشہور فیمیل میڈیکل ایکسپرٹ۔ وہ گئیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی امیڈیٹلی پلاسٹک سرجری ہونی چاہیے، شاید بچ جائے گی عورت۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اس عورت کو اس حال میں کوئی اسپتال لینے کو تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر شاہدہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے نرسنگ ہوم میں رکھوں۔ وہ لے گئی ہماری ایمبولینس میں، اور اس لڑکی، اس عورت کو جس کا نام منی دیوی تھا، اس کو 4 مہینے اس کا ٹریٹمنٹ ہوا۔ لکھنؤ کے نامی گرامی پلاسٹک سرجنز اس کے علاج میں انگیج ہوئے۔ ایک نان مسلم ڈاکٹر کھنہ جو پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، انہوں نے کہا کہ میں پوری سرجری کروں گا۔ 4 مرتبہ اس کی پلاسٹک سرجری ہوئی، اور آپ سوچئے کہ ہمارے ملک میں کتنے اچھے انسان بچتے ہیں۔ ڈاکٹر کھنہ نے 1 پیسہ فیس نہیں لی۔ ان کو جب پتہ چلا کہ یہ تو ایک NGO، ایک ٹرسٹ ہے رحمان فاؤنڈیشن، وہ سارا خرچہ اٹھا رہا ہے، یہ بیچاری تو پتہ نہیں کہاں کی عورت ہے، دیہات کی، اس کے شوہر نے اس کو جلا کر پھینک دیا تھا۔ چار مہینے وہ عورت پوری طرح ٹھیک ہوئی۔ میری اہلیہ شاید یہاں بیٹھی ہوں، وہ اس کے کپڑے گندے، خون کے کپڑے، پیشاب وغیرہ کے کپڑے وہ میں گھر کو لاتا تھا، میری وائف دھوتی تھی، اس کے لیے گھر سے کھانا جاتا تھا، چائے ناشتہ جاتا تھا۔ 4 مہینے وہ اسپتال میں رہی، مکمل صحت یاب ہوئی۔ جب اس کے گاؤں میں اطلاع دی گئی، وہ لوگ آئے خوش خوش اپنی بہن یا ماں کو لے جانے کے لیے، تو اس عورت نے اس وقت ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی،
پہلے میں مولانا صاحب کے گھر جاؤں گی. اور وہ آئی اور اس نے میری اہلیہ سے کہا کہ دنیا کی آگ سے آپ لوگوں نے مجھ کو بچا لیا، اب نرک کی آگ سے بھی بچانا آپ کا کام ہے. اور پھر اس اللہ کی بندی نے فوراً کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئی، اور اس نے اپنے گاؤں میں جا کر ایسا چرچا کیا، عجیب گن گائے، اور ایک ایک گاؤں کے ایک ایک عورت کو، لڑکی کو بٹھا کر سمجھایا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی وجہ سے میں بچ گئی، اور میں یہاں کی آگ سے بھی بچ گئی اور وہاں کی آگ سے بھی بچوں گی. چنانچہ اس ان پڑھ دیہاتی عورت، اس کے محبت بھرے دیہاتی لب و لہجے میں اللہ نے اتنی تاثیر ڈال دی کہ مجھے نہیں معلوم کتنی فیملیز جنت کے راستے پر آ گئے، ہدایت کے راستے پر آ گئے. اس ملک میں نفرت کا جواب دینا یہ ہمارا کیریکٹر نہیں ہے. محبت بزدلی الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے. بزدلی نہایت بری چیز ہے، مایوسی اور خوفزدگی بدترین چیز ہے. لیکن نفرت کے جواب محبت سے دینا، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا، اور چند غنڈوں کے کیریکٹر کو جنرلائز نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ سب ہندو ایسے ہی ہوتے ہیں، سب نان مسلم ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. سب مسلمان بھی اچھے نہیں ہوتے اور سب نان مسلم بھی برے نہیں. یہ پیغمبرانہ سوچ ہے. اگر نبی پہلے دن سے یہ کہتے کہ یہ سب جہنمی ہیں تو ایک آدمی بھی ایمان نہ لاتا. زیرو سے شروع کر کے نبیوں کا کام زیرو پر ختم ہو جاتا ہے. ساری مایوس کن فضا میں نبی ہمیشہ پر امید رہتے تھے، ان کا حوصلہ بلند رہتا تھا. بس ایک آخری گزارش ہے، اللہ کے واسطے یہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا بہت بڑا گناہ آج ہی چھوڑ دیجیے. آج اس سے توبہ کیجیے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ڈاکٹر، انجینئر، لائر کچھ ہیں، آپ کو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور قرآن جس کے دل پر اترتا ہے، قرآن جس کی سمجھ میں آتا ہے، وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کو ہر موقع کی ہدایت اللہ کی طرف سے قرآن میں مل جاتی ہے. وہ حیران و پریشان نہیں ہوتا. حیران و پریشان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کل کے حالات میں ہم کیا کریں. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس لیے کہ جہاں اس سوال کا جواب ہے اس کتاب سے ہم نے اپنا رشتہ کاٹ لیا. کیا آپ اللہ کے یہاں یہ جواب دے سکیں گے کہ میں انجینئر تھا اس لیے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، میں ڈاکٹر تھا اس لیے میں قرآن کو نہیں سمجھ سکتا؟ سبحان اللہ. آپ ماں کے پیٹ سے ڈاکٹر بن کے پیدا ہوئے، آپ نے بایولوجی پڑھی، آپ نے کیمسٹری پڑھی، آپ نے فزکس پڑھی، آپ نے میڈیسن پڑھی، آپ نے سرجری پڑھی، آپ راتوں کو جاگے، سخت امتحانات دیے، آپ نے نیٹ کلیئر کیا، اس کے بعد آپ ایم بی بی ایس میں بہت سخت پڑھائی پڑھی آپ نے. آپ آئی ایس کے کمپٹیشن کی تیاری کرتے ہوئے رات بھر جاگتے تھے. تو آپ یہ سب کر سکتے تھے، لیکن میری کتاب کو آپ نے اتنا معمولی سمجھا کہ میری کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں تھا، میری کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ارادہ نہیں تھا. یہ درجہ ہے تمہارے نزدیک قرآن کا، یہ درجہ ہے تمہارے نزدیک نبی آخر الزماں کی تعلیمات کا. تو جاؤ انکار کرنے والوں کے ساتھ. تمہارا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم جنت میں جا سکو. قرآن مجید قیامت کے میدان میں خود شکایت کرے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے قرآن اللہ کے ہاں
کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ رسول جو گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، جب وہی قرآن کو چھوڑنے والوں کو اللہ کی عدالت میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں تو اس انسان کی مغفرت اور اس انسان کی نجات کا کوئی امکان نہیں۔ میں بس اسی پر آپ سے یہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے واسطے کل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کیجیے۔ کوئی آواز ہی نہیں آتی آپ سے؟ وعدہ کرتے ہیں آپ؟ وعدہ آپ مجھ سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے کر رہے ہیں۔ ایک کافر سے کیا گیا وعدہ بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے جائے کہ اللہ سے کیا گیا وعدہ۔ صرف 2-3 آیتیں روزانہ سمجھ لیجئے، 2-3 آیتیں بس۔ قرآن کے ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں۔ آپ قرآن کے ترجمے پڑھیے، کس کے لیے ترجمہ کیا گیا؟ غور سے پڑھیے، 2-3 آیتیں بس، بار بار پڑھیے۔ میری والدہ مرحومہ جب میں 14-15 سال کا تھا تب وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ ان کی قرآن کی تلاوت کا انداز یہ تھا کہ ایک رکوع پڑھنے میں ان کو 30-40 منٹ لگتے تھے، اور وہ اس لیے کہ پہلے وہ رکوع کی تلاوت کرتی تھی، پھر اس کا ترجمہ پڑھتی تھی، پھر جو فٹ نوٹس لکھے ہوتے تھے تفسیر کے وہ ان کو پڑھتی تھی، اور اس کے بعد رو رو کے دعا کرتی تھی کہ اللہ اس آیت میں آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ میرے اندر نہیں ہے۔ اس میں آپ نے توکل کے بارے میں کہا، اس میں آپ نے صبر کے بارے میں کہا، اس میں آپ نے غریبوں کی خدمت کے بارے میں کہا، یہ صفت میرے اندر پیدا کر دیجیے۔ جس قرآن پر میں وہ پڑھتی تھی اس کے ہر پیج کا لوور ہاف، نیچے کا آدھا صفحہ ان کے آنسوؤں کے دھبوں سے آج تک وہ دھبے موجود ہیں۔ ہر صفحے پر اتنا روتی تھی قرآن کو پڑھ کر۔ اگر مسلمان صرف ایک مشورہ میرا مان لیں کہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دے، سمجھنے کی کوشش شروع کر دیں ترجموں کے ذریعے، یا کسی عالم کی خوشامد کرے کہ 10 منٹ دے دیجئے اور مجھے 2-3 آیتوں کا مطلب سمجھا دیجئے، اگر صرف مسلمان اتنا کرنا شروع کر دیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 15 سال کے اندر ملک کے حالات بدل جائیں۔ صرف مسلمانوں کے حالات نہیں، ملک کے حالات۔ اور اگر قرآن کو ہم نے چھوڑے رکھا تو پھر یاد رکھیے اللہ نے ایک بات قرآن میں اور کہی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم ناقدری کرو گے قرآن کی، میرے پیغمبر کی، تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کو نکال کے باہر کر دے گا اللہ، اور دوسری قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ پر، اور وہ تمہاری طرح کے نکمے اور تمہاری طرح کے بے وفا نہیں ہوں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں کتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ برٹش پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کی سگی بہن آج سے 8-10 سال پہلے اسلام لائے۔ کتنے نامی گرامی لوگ، فلم ایکٹرز، میوزیشنز، اور آج کل تو اس فلسطین کی جنگ کا ایک عجیب نتیجہ ہے کہ روزانہ امریکہ اور یورپ میں کئی لوگ صرف فلسطینیوں کا ایمان دیکھ کر، ان کی ہمت اور حوصلہ دیکھ کر، ان کی استقامت دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مذہب غلط ہوتا تو ان کے سینوں کے اندر یہ حوصلہ نہ ہوتا، ان کے اندر یہ بہادری نہ ہوتی، ان کے اندر یہ مضبوط ارادہ نہ ہوتا۔ یہ عجیب لوگ ہیں۔
کل ہی ایک انگلش برٹش خاتون نے غالباً ایک ویڈیو جاری کیا اور اس نے کہا کہ میں حیران ہوں، باپ اپنے بیٹے کے جنازے کو لیے ہوئے اور کہہ رہا ہے اللہ میں راضی ہوں، آپ راضی ہو جائیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے مکان گر گئے، ہزاروں شہید ہو گئے اور ان کی زبان پر الحمدللہ کے سوا کچھ نہیں؟ جس کو دیکھ کر اسلام لا رہے ہیں لوگ۔ کاش کہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ جاگ آئے، بیداری آئے۔ اور ایک ہی بات کی گزارش کرتا ہوں، آپ نوجوان ہوں، آپ پروفیشنل ہوں، آپ خاتون ہوں، آپ مرد ہوں، آپ کچھ ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کل سے یا آج رات سے ہی شروع کرنی پڑے گی۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن شمع ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن آپ پڑھیں گے اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپنا ایمان آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا لگے گا۔ آپ کی ہمت، آپ کی سخاوت، آپ کی ہمدردی، آپ کی باہمی محبتیں یہ بہت بہت زیادہ عروج پر آ جائیں گے۔ قرآن میں وہ تاثیر ہے جو دنیا کے کسی کلام میں، کسی کتاب میں نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی۔ ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں یہاں کے ذمہ داران اور منتظمین کا کہ صبح انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اپنی قوم کے نوجوان بچوں اور بچیوں سے کچھ باتیں کروں۔ اس وقت موقع دیا کہ وہ جو دانشور حضرات ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان سے میں کچھ اپنے درد دل کا اظہار کروں۔ بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے کا حق تو یہ تھا کہ میں آپ میں سے ایک ایک کے پاس الگ الگ جاتا، فردن فردن ہر ایک کے گھر پر فقیر کی طرح میں آواز لگاتا، دروازے پر کھڑے ہو کر اور آپ سے 5 منٹ کی بھیک مانگ کر آپ سے بات کرتا، مگر ممکن نہیں ہے، ملک بہت بڑا ہے، آبادی بہت زیادہ ہے اور کام بہت ہے، اس لیے بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوں تو وہاں پر کوئی بات کہہ دی جائے، اس سے بھی کسی حد تک کام چل جاتا ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ آپ قدر کریں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ناقدری نہیں کریں گے۔ یہ مجھے ابھی معلوم ہوا کہ میرے محبوب عالم ربانی، عالم دین حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی، وہ یہیں کہیں مدفون ہیں۔ یہ مجھے اگر معلوم ہوتا تو میں اب تک ضرور ان کی قبر پر حاضر ہو چکا ہوتا۔ میں کوشش تو کروں گا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اب میں کر پاؤں گا نہیں۔ بہت عبقری شخصیت تھی، میرا ان کا بڑا ساتھ رہا۔ ان کا علم، ان کی ذہانت، ان کا اسلامی قانون کی مہارت، ان کا طرز تکلم اور طرز تصنیف، ان کا پیچیدہ مسائل کا حل چٹکیوں میں نکال دینے کا سلیقہ، بہت کم لوگوں کو ایسا دماغ ملتا ہے جیسا حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب کو ملا تھا۔ کئی سال مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، وہ میرے بہت بڑے محسن ہیں، اور اب چونکہ یہ مجھے اس وقت پتہ چلا تو شاید اس بستی پر ایسے عظیم لوگوں کی روحانیت کا اور ان کے علمی تفوق کا بھی اثر ہے، یہاں کے مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیض سے اور ان جیسوں کے فیض سے کبھی محروم نہ کرے۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دعا سے پہلے ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں. بہترین موقع ہے اس وقت. کسی بڑے صاحب دل نے مجھے یہ بتایا ہے کہ موجودہ ملکی اور عالمی حالات ان سے نجات پانے کے لیے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے ہر مسلمان مرد اور عورت روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 3 بار سورہ مزمل پڑھے. سمجھ گئے نا سب لوگ؟ فجر کی نماز کے بعد 3 بار سورہ مزمل پڑھیے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ اپنے پاک کلام کی اس پاک صورت کی برکت سے فلسطین میں اور ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں انصاف اور امن قائم ہونے کی شکلیں پیدا کر دیجیے. مظلوموں کی مدد کر دیجیے. آپ انشاءاللہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ چند دن آپ سورہ مزمل کا اہتمام کریں گے تو کیا تبدیلی ہوگی. اللہ کرے کہ کوئی ایسے اسباب بھی نکلیں کہ ہم ان کو اپنی حلال کمائی کا کوئی تحفہ بھیج سکیں. سخت ضرورت ہے وہاں، سخت ضرورت. ایک تو میری یہ گزارش ہے روزانہ فجر کے بعد سورہ مزمل 3 بار پڑھ کر دعا مانگو. میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے ایم سجاد نعمانی. آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں یا ریکارڈ کرنا چاہیں تو ریکارڈ کر لیں. ایم سجاد نعمانی یوٹیوب پر بھی ہیں، فیس بک پر بھی ہے اور ٹویٹر پر بھی ہے. میرے جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں زیادہ تر وہ اس چینل پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ پوری دنیا میں اس کے سنتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک منتھلی میگزین نکلتا ہے الفرقان، 90 سال سے نکل رہا ہے وہ اردو میں، اور اس نے اس ملک کے مسلمانوں کی رہبری ہر دور میں اللہ کی توفیق سے کی ہے. بہت فائدہ لوگوں کو ہوا ہے. 90 سال تک ایک رسالہ نکلتا رہا اور وہ بھی کسی آرگنائزیشن کی طرف سے نہیں، ایک انڈیویجول کی طرف سے. یہ صرف اللہ کی مدد کے نتیجہ سے نکل رہا ہے. اب یہاں فرقان کا لیٹسٹ ایشو منگوایا گیا تھا مگر وہ سب ختم ہو گیا صبح. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ شوق رکھنے والے لوگ وہ اس کے ممبر یا سبسکرائبر بن جائیں، سالانہ چندہ جمع کر دیں اور رجسٹرڈ ڈاک سے اس کو اپنے پاس منگوائیں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہاں لوکل لیول پر بہت سے بڑے سمجھدار حضرات نے مجھ سے کچھ مذاکرہ کیا کہ رحمان فاؤنڈیشن کی ایک برانچ یہاں پر قائم کی جائے اور یہاں وہ سب کام ہوں. میں نے کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے. ملک میں بہت سے اسٹیٹس میں رحمان فاؤنڈیشن کی شاخیں قائم ہیں. 1 آدھ 2 بڑے اسپتال چل رہے ہیں، 10 15 16 کلینکس چل رہے ہیں، نرسنگ انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں، نرسنگ ہاسٹل ہیں. بہت سے کام ہو رہا ہے. تو یہاں بھی انشاءاللہ ہوگا. لیکن ایک بات میں نے کہی کہ پہلے چند چنے ہوئے لوگ وہ ہمارے پاس آ جائیں اور وہاں رحمان فاؤنڈیشن کے کام کی ایک پریکٹیکل ٹریننگ لے لیں. وہ سمجھ جائیں کہ کیسے کام کرنا ہوتا ہے، اس میں کیا نزاکتیں آتی ہیں، کیا مشکلات آتی ہیں، کیا چیلنجز آتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو شروع کریں. تو اگر آپ فوری طور پر کچھ لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ شروع کیجیے، لیکن جلد از جلد
ایک ٹیم آنی چاہیے مجھ سے پہلے سے وقت لے کر، جو آ کر وہاں اس کام کی عملی تربیت ہے۔ اس ٹیم میں 2-3 علماء ہوں، 1-2 اکاؤنٹس کے ماہرین ہوں، فائننس مینجمنٹ کے ماہرین ہوں، اور 2-4 اور پروفیشنلز ہوں۔ اس طرح 8-10-12 لوگوں کی ایک ٹیم ہونی چاہیے۔ وہ سمجھ پائیں گے اس پورے کام کو کہ کس طرح ہم اپنے فائنینشیل ریسورسز کو ایک جگہ پر جمع کریں، پھر پورے شہر میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ کوئی ضرورت مند ایسا نہ ہو جس کی ہم اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ مدد نہ کر پائیں۔ تو یہ بھی کام یہاں انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر الفرقان کے لوگ خریدار بننا چاہتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو میں ایک فون نمبر نوٹ کروا سکتا ہوں۔ آپ وہ فون نمبر اگر نوٹ کر لیں تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں الفرقان کو منگوانا چاہتا ہوں یا منگوانا چاہتی ہوں، میں کیسے منگواؤں؟ وہ آپ کو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل واٹس ایپ میسج کے ذریعے بھیج دیں گے۔ وہ نمبر یہ ہے، یہ الفرقان کے لکھنؤ آفس کا نمبر ہے، 8174944326۔ میں پھر دہراتا ہوں، 8174944326۔ اب دعا کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللہ، ہم آپ کے بندے، آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، مگر حقیقت میں